الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تعالى في مقام آخر قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال تعالى في مقام آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال تعالى في مقام آخر وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى في مقام آخر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء رواه الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم روزے سے رہیں گے اور رمضان المبارک ہماری زندگی میں انشاءاللہ داخل ہو چکا ہوگا، جہاں ہم بہت ساری چیزوں کی ترتیب بنائیں گے، عبادت کی ترتیب، سحر افطار کی ترتیب، تراویح کی ترتیب۔ وہی ہماری ترتیب میں ایک ترتیب دعا کی بھی ہونی چاہیے کہ آنے والا مہینہ اللہ جل جلالہ و من والہ سے بے انتہا مانگنے کا مہینہ ہے، بہت زیادہ مانگنے کا مہینہ ہے، بہت زیادہ آہوزاری کرنے کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، رونے دھونے کا مہینہ ہے، اور اپنی ساری چیزوں کو حل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم ابھی سے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ رمضان المبارک میں تلاوت کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ، روزے کو رکھتے ہوئے ہر دم، ہر پل، ہر گھڑی جہاں جیسے مجھے موقع مل رہا ہے میں اپنے ہاتھوں کو پساروں گا، پھیلاؤں گا، روؤں گا، دھوؤں گا اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے مانگوں گا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے سے اپنی قربت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس رگ پر، جس نس پر بندے کی زندگی ڈیپینڈ ہے، اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔
اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اور دعا نہ مانگنے والوں پر اللہ خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 77 میں ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم میرے پروردگار سے دعا نہ کرو گے، نہ مانگو گے، تو اللہ کو بھی تمہاری کچھ پڑی نہ ہوگی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے پروردگار سے چپ کے گڑ گڑا کر مانگا کرو۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور فرما رہے ہیں یہ سورہ اعراف آیت نمبر 55 تھی، سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں اللہ فرما رہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی ذات سے خوف کرتے ہوئے، امید باندھتے ہوئے مانگا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے زیادہ قریب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے تم اللہ کو پکارا کرو، ان کے ذریعے تم اللہ سے دعا کیا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نمل میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو بے قرار کو جب وہ بے قرار پکارنے لگے اللہ کے علاوہ جو اس کی پکار کو سنے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو بے قراری کو دور کر سکتا ہے اور اس کی دعا کو سن سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، 3371 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالیٰ من الدعاء، دعا سے بڑی عظیم الشان محتم بالشان کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 337۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا ایو دعائی اسما، سب سے زیادہ قریب قبولیت کے کون سی دعا ہوتی ہے، جلدی قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، ودبر الصلاۃ المکتوبات، اور فرض نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3499۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی کہ ہمیں مانگنا چاہیے اللہ سے، اپنی دعاؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب کیسے مانگا جائے، کیا طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا؟ تو اوپر ایک آیت آپ نے سنی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے چپ کے اور
ڈرتے ہوئے مانگو، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں معارف القرآن جلد نمبر 3 سورۃ الاعراف کی تفسیر ہے، اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لفظ دعا کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، ایک ہے تضرع اور ایک ہے خفیہ۔ تضرع کہتے ہیں اجر انکساری کو، اظہار تذلل کو، انتہائی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بندہ مانگے، اور خفیہ کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا، جیسا کہ اردو زبان میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 لفظ سے دعا کے آداب، اہم آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری اور تذلل کا اظہار کرتے ہوئے مانگے، اس کی حیت میں بھی اور اس کے لہجے میں بھی انکساری ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے۔ جب یہ چیز ہے کہ عاجزی ہو، انکساری ہو، تذلل ہو، تو آج کل یہ جو خاص طور پر بہت ساری مسجدوں کے اماموں کا طریقہ ہے، جس کو مفتی صاحب اس میں لکھ رہے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 577 میں، کہ آج کل یہ جو طریقہ رائج ہے کہ قرآن کریم کی چند ربانہ زبانی یاد ہوتی ہے، مسنون چند دعائیں زبانی یاد ہوتی ہے، ان زبانی دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے۔ اور پڑھنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو عاجزی ہے، انکساری ہے، تذلل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اول تو جو پڑھ رہا ہے عربی دعاؤں کو وہ سمجھتا نہیں، وہ خود سمجھ رہا ہے، تو پیچھے جو مجمع ہے مقتدیوں کا وہ عربی جاننے والا نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے کہ کیا مانگا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو بعض مرتبہ امام اپنے ظالم ہونے کا اقرار کرتا ہے، جو آیت کے اندر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں ظالم ہوں، میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے آمین، مجھے قبول کر لے، اس ظلم کو قبول کر لے میرے۔ تو یہ معنی کو معلوم نہیں ہے اور پھر آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بنیادی جو چیز ہے مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں، عجز انکساری تذلل، یہ نہیں ہوگی، اور دوسری بات پڑھنا ہوگا، مانگنا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا دوسری بات، اگر کسی شخص کو اپنے ان کلمات کے معنی بھی معلوم ہو اور سمجھ میں بھی آ رہے ہو، تو پھر بھی لب و لہجے میں، حیت میں ظاہری انکساری اور دعا کے اندر جو مطلوب ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں، وہ مقصود مفقود ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، اس کی روح نکل جائے گی، عجز و انکساری کی، عاجزی کی جو روح ہے وہ نکل جائے گی۔ اور دوسرا لفظ ہے خفیہ، چپکے چپکے مانگو۔ فرمایا بلند آواز سے مانگنے سے سب سے پہلی چیز ریاکاری کا، شہرت کا خطرہ ہے۔ دوسرے عاجز بنے رہنا، انکساری کے ساتھ رہنا، بلند آواز سے مانگنے میں یہ ہو نہیں سکتا، اس کا باقی رکھنا مشکل ہے۔ اور فرمایا تیسری بات، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں کس کو سنا رہے ہیں؟ فرمایا علیم کو، سمیع کو، جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کو ہم اپنی بات سنا رہے ہیں۔ چنانچہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کی زبان سے دعائیہ جملے، چند دعائیہ جملے بلند آواز سے نکلنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہو جو سمیع ہے، علیم ہے، ظاہر اور باطن کو یکساں جانتا ہے، خفیہ اور جہر کو سننے والا ہے۔ تو یہ جو تم بلند آواز سے مانگ رہے ہو یہ فضول ہے، یہ نہیں مانگنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اپنے ایک نیک بندے کی صفت کو ذکر کیا، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ جب وہ اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں تو بہت چپکے چپکے آہستہ سے پکار رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اعلانیہ یعنی جہر میں بلند آواز سے دعا کرنا آہستہ دعا کرنے کے مقابلے میں فضیلت کے اعتبار سے 70 گنا زیادہ فرق رکھتا ہے۔ ایک آدمی اگر چھپ کے مانگ رہا ہے تو 70 درجے فضیلت مل جاتی ہے زور سے مانگنے کے مقابلے میں۔ اور ہمارے مشائخ کا معمول تھا، وہ جتنے بھی کام کرتے تھے وہ پوشیدگی کے ساتھ کرتے تھے، چپ کے کرتے تھے، دکھاتے نہیں تھے لوگوں کو، نہ ان کی نمازیں لوگوں کو دکھتی تھی، نہ ان کی دعائیں لوگوں کو رونا دھونا دکھتا تھا، لیکن وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ اور اللہ جانتے ہیں۔ پورا قرآن فرما رہے مفتی صاحب کے حفظ کرتے تھے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی دوسرے سارے کام وہ کرتے تھے، لیکن بہت چپکے سے، بہت خاموشی سے۔ تفسیر ابن کثیر مظہری میں بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا میں آواز بلند کرنا، شور کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو بکر جساس حنفی نے احکام القرآن میں فرمایا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بنسبت اظہار کے افضل ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں بھی جو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جاتی ہے، چونکہ یہ دعا کے ختم پر آمین کہی جا رہی ہے، اس لیے آہستہ کہنی چاہیے۔ لیکن مفتی شفیع صاحب نور علیہ مرقدہ اس کے آگے تحریر فرماتے ہیں، لیکن ہمارے مسجدوں کے اماموں پر اللہ رحم فرمائے، ان کو اللہ ہدایت دے۔ یہ دعائیہ جملہ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنی نماز کے بعد کی دعاؤں کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹ چکی ہے، اگر وہ اپنی رکعتوں کو دوہرا رہے ہیں تو ان کو کنفیوژن ہوتا ہے پڑھنے میں، نہیں معلوم پڑتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ختم ہو رہی ہے کہ دوسرا سورہ میں ملا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ان پر رحم کرے کہ وہ سراسری کچھ رسمی چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہوتا ہے بندہ، اس کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ چپ کے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ ہر بندے کا تعلق اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے یکساں اور برابر ہے۔ ہم اپنی آرزو رکھیں، اپنی تمنائیں رکھیں اللہ کے سامنے، ہم گڑائیں اللہ کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ فرض نمازوں کے بعد مختصر ہی صحیح چپکے سے دعا ہوتی ہے، کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے رب سے دل لگائے، اپنی باتوں کو رکھیں۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے عربی میں رکھنا، آپ اپنی زبان میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ کسی زبان کا، کسی لینگویج کا محتاج نہیں ہے۔ عربی میں مانگو گے تو سمجھ میں آئے گا، نعوذ باللہ، اردو میں مانگے گی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ ہر زبان کے خالق ہیں اللہ۔ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، روئے زمین میں جتنی زبانیں چل رہی ہے سب کی خبر اللہ کو ہے۔ آپ کے احساس کی اہمیت ہے، آپ کے دل کی آہ کی اہمیت ہے، آپ کے رونے دھونے کی اہمیت ہے۔ زبان کی اہمیت نہیں ہے کہ فلاں زبان میں ہی مانگا جائے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ عربی میں جو آیتوں کی جو دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں، مسنون دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہ زیادہ قبولیت کے لائن کی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اس کو آپ یاد کرو مسنون دعاؤں کو، ورنہ آپ اپنی اردو زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان بحیقی وغیرہ کے حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بہترین ذکر، بہترین دعا خفی ہے، چپکے سے مانگنا ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک آدھ دو باتیں کہہ کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ ایک آخری جو آیت کا حصہ ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب اپنی دعاؤں میں بلا وجہ کی آپ اگر چیزوں کو لائیں گے کہ جن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ حد سے تجاوز کرنا ہوگا۔ اس کی مثال حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لڑکے ایک دن دعا کرنے لگے، اور دعا میں وہ کہنے لگے، اے اللہ مجھے داہنی طرف کے جنت کا سفید محل چاہیے۔ کیا کہنے لگے؟ جنت میں ایک محل جو داہنی طرف ہو، سفید رنگ کا ہو، مجھے چاہیے۔ حضرت
ان کے والد حضرت عبداللہ نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ یہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا ہے، تم ایسا نہیں مانگ سکتے اللہ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، یہ کیا ہے کہ داہنی طرف کا محل وہ بھی سفید رنگ کا ہو، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو ایسی چیزیں کہ جو لاؤ لپیٹ والی ہے، فضول کی ہیں، ان کو دعاؤں میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی مزاج شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔